اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما نرى معاكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے، اور ہم تمہارے ساتھ ان سفارش کرنے والوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے بارے تمہارا دعویٰ تھا کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں۔ یہاں ایک باریکی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بنیادی طور پر جس نے کفر کا راستہ اختیار کیا، اس نے تو اپنی بدبختی خود اپنے ہاتھوں سے تعمیر کی، لیکن جب حق پر رہتے ہوئے وہ حصے جو اللہ جل شانہ سے منسوب کرنے ہیں، وہ باتیں، وہ پہلو جو اس کی شان ہے، جب اسے مخلوق سے امید کے طور پر منسلک کر دیا جاتا ہے تو یہ معاملہ بھی درست نہیں ہے۔ یہاں تو مخاطب جب کیا جا رہا ہے تو انہیں بیان فرمایا جا رہا ہے جو ایسے کرتے ہیں جنہوں نے کفر اور شرک پر اور دنیا کی طاقت پر اور دنیا کی دولت پر بھروسہ کیا۔ یہ اقوام سابقہ میں بھی قرآن کریم کی مثالیں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے لے کر آج تک بڑی چھوٹی بے شمار مثالیں مخلوق کے سامنے ہیں۔ تو پیچھے جیسے اللہ کریم نے فرمایا کہ جیسے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، یعنی زیب تن بھی کچھ نہ تھا، اور واپس جب آئے ہو عین اسی طرح اکیلے اکیلے آئے ہو، جو کچھ تھا وہ پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ پھر دوسرا پہلو، پہلے تو بات ہوئی نا کہ کچھ تھا جو کچھ وہ چھوڑ آئے، پھر اور باریکی میں بات چلی گئی۔ جب کوئی تھا تو حجم ہوگا، کوئی شے ہوگی، حالانکہ اس کے تحت بھی یہ بات آتی ہے، لیکن قرآن کریم بہت نزاکت تک، نازک حصوں میں باریکی تک اور متلل ہر چیز واضح بیان فرماتا ہے۔ حق اور باطل کی ایسی تفریق فرماتا ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں رہتی۔ تو یہاں پھر مزید باریکی ارشاد فرمائی گئی کہ جو اللہ کریم کے مقابل، اب اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ غور کیجئے، کتنی ہی دنیا کے ہمارے معاملات ہیں جو ہم مخلوق سے منسوب کرتے ہیں۔ اب دنیا کا سبب ہونا، یہ اختیار کرنا درست ہے۔ دنیا میں اسباب کا نہ اختیار کرنا یہ دنیا کی زندگی کے مطابق نہیں ہے کہ بندہ دنیا کے اسباب اختیار نہ کرے تو یہ سمجھے کہ میں دینداری کر رہا ہوں۔ یہ معاملہ درست نہیں ہے، چونکہ اللہ کریم نے دنیا کو اسباب کے تحت بنایا ہے، دنیا میں اسباب اختیار کرنے ہیں، یہ دینی حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی تعلیمات ہیں۔ لیکن اگر ہم دنیا کے اسباب کو کل جان لیں گے تو پھر یہ معاملہ دوسرا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اعتبار یا وہ حصے جو اللہ جل شانہ سے مقصود ہیں وہ ہم نے مخلوق سے مقصود کر لیا۔ اس میں کتنی دفعہ ہم دیکھتے ہیں ضروریات زندگی کی بات آتی ہے، مسائل مصائب میں بات آتی ہے، پسند و ناپسند میں بات آتی ہے۔ ہم کتنے دوست، بزرگ، عزیز و اقارب، بڑے بڑے عہدیدار
ان سے تعلقات میں یہ گمان کر لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو میرا تعلق ہے یہ سبب ہے میری حفاظت کا۔ اب حفاظت اللہ جل شانہ کی ذات نہ کرے، نقصان وہاں سے آنا چاہے تو کون ہے جو اس نقصان کو روک لے گا؟ اللہ کریم کی ذات کوئی شے عطا فرمانا چاہے، کون سی ایسی طاقت ہے جو اسے روک لے؟ اب دوسرے پہلو میں ہم کیا کہتے ہیں کہ کسی نے رزق بند کر دیا، اولاد بند کر دی، اور اس باریکی کو دیکھتے جائیں تو دین میں اور دین کے مزید کیفی حصے تک فلاں بزرگ سے تعلق ہوگا تو میرے مقامات اور منازل بڑھیں گے۔ اس لیے ان کے ساتھ جو دنیاوی حصے ہیں، ملنا بولنا، اس کے پیچھے وہ مقصد رکھ کے جائیں۔ تو جب آپ اس کی باریکی کو دیکھتے جائیں گے تو یہ بڑے دور تک بات چلی جاتی ہے۔ پھر اسی کا ایک دوسرا پہلو ہے، اگر جادوگر نے اولاد روک دی ہے تو اللہ جل شانہ کی قدرت پھر کیا ہے؟ اگر جادوگر نے کسی کا رزق کم کر دیا ہے یا روک دیا ہے یا وہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑھا دے گا تو اللہ جل شانہ کی ذات پھر رزاق کیا ہے؟ کوئی شے اللہ کریم کے دستے قدرت سے باہر نہیں۔ ایک دھوکہ ہے، وہ جادو کے نام سے ہو، حیثیت کے نام سے ہو، یہ امتحان ہے۔ اس بات کو بندے مومن نے سمجھنا ہے، ہوگا وہی جو اللہ کریم چاہیں۔ جادوگروں کے بارے میں قرآن کریم بیان فرماتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں، اور کتنی ہی ہمارے لوگ ہیں ساری زندگی اسی تک و دو میں وہ صرف کر رہے ہوتے، کوئی مل جائے، کوئی شے بتا دے، کون کیا بتائے گا؟ کلام ذاتی سے بڑھ کر کوئی کیا بتا سکتا ہے کیا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے کسی شہر میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد آپ کو سن کر دمشق میں کسی شہر کے اس طرح حصے میں گئے، بے شمار مخلوق جمع ہو گئے۔ آپ کا سنتے گئے، لوگ جمع ہوتے گئے، او جمع غفیر ہو۔ آپ کو عرض کی گئی کہ کچھ بات بتائیں، کوئی کلام سنائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت شروع کر دی۔ آپ تلاوت کرتے گئے، تلاوت میں طوالت آ گئی، آپ کرتے گئے، مجمع گھٹنا شروع ہوا۔ جب لوگ کم رہ گئے آپ نے تلاوت بس کر کے پھر مخاطب فرمایا، انہوں نے فرمایا تم لوگ چاہتے ہو کہ میں خود سے باتیں بنا کر تمہیں بتاؤں، وہ تمہیں اچھی لگیں گی۔ کون سی بات اللہ کی بات سے بہتر ہو سکتی ہے؟ کون سا کلام اللہ کے کلام سے بہتر ہو سکتا ہے؟ تلاوت قرآن کریم بھی کی، اور جو لوگوں کی چاہت تھی کہ کچھ بتائیں انہوں نے اسے عمل میں لا کر، مثال دے کر اور لوگوں کے مزاج کو پرکھ کر وہ نقطہ بتایا، اس نقطے کی سمجھ آ جائے تو پھر اور کسی کلام کی ضرورت کو نہیں بچتی۔ تو ہم بھی جو لگی لپٹی بات ہوتی ہے، جو الفاظ کا زیر و بم ہوتا ہے، ایک وقتی لذت کو دیکھ کر جو معاملہ ہم کرتے ہیں اس کے نتائج دے۔ دین اسلام پر عمل اور دین اسلام کی ہر بات ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کے اثرات ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ فائدہ دینے والی ہے۔ جب تک یہ جان فانی ہے اس کا سکھ ہے، جب یہ جان فانی نہیں ہوگا، ہم نہیں ہوں گے، جب کل بساط لپیٹ دی جائے گی تو آخرت میں بھی عبدالآباد سکھ ہوگا۔ تو بہت باریکی ہے
پھر ایک اور بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، بہت بڑی، ان سے بھی بڑی ہے، وہ ہے ذات کی۔ جب ذات کی بات آتی ہے تو اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ معاشی چاہے جائے ذاتی ازدواجی کوئی پہلو لے لیں، اس میں ذات بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ میں نہیں چاہتا، اور اس کیفیت کو قرآن کریم جو ارشاد فرماتا ہے نا، یہ پیچھے ہمارا 2 دن پہلے بیان میں جو گزرا، عن آیاتہ تستکبرون، یعنی جو تکبر کرتا ہے، حق کا انکار کرتا ہے، تجاوز کرتا ہے، وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہا ہے، اس کا عذاب ذلیل کر دینے والا ہوگا۔ تو بہت بڑا نسخہ جو اس ذات کی نفی اور اس شرک کی باریکیوں تک کی گتھی کو سلجھا دے، وہ اللہ ہے، اللہ کی یاد۔ چونکہ جتنا اس یاد سے بندہ دور ہوتا ہے، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، جو اللہ کی یاد نہیں کرے گا، قرآن کریم بیان فرماتا ہے اور خیال رکھنا غافلوں میں سے نہ ہو جانا، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور خیال رکھ، دھیان رکھنا، غافلوں میں سے نہ ہو جانا۔ اب یہ غفلت کے پرت ہیں، یہ غفلت کے اوراق ہیں، کون کتنے اوراق میں ڈوبا، کون کتنے اوراق تک پہنچا۔ جب اللہ کی جائے گی تو زندگی وہ جسے آج کے وہ کہتے ہیں نا کہ مور دین نارمل، اس طرح ہو جاتی ہے۔ مافوق الفطرت قسم کی قوت اور حالات کا ڈھونڈنا، یہ پھر ذات کی جستجو ہے۔ حق کی نشانی ذات کی نفی ہے، اور قرآن کریم جو یہ بیان فرما رہا ہے، یہ قیامت کا حال بیان فرما رہا ہے۔ جس دن اللہ کریم نے فرمایا کہ اکیلے گئے تھے اور اکیلے آئے ہو، تو فرمایا کہ تمہارے ساتھ ان سفارش کرنے والوں کو بھی نہیں دیکھتے۔ ظاہری اسباب تو گئے، جو تخیلاتی حصے تھے ان کا بھی بیان فرمایا، وَمَا نَرَا مَعَاكُمْ شُفَعَاكُمْ، کہ جن کی شفاعت کم الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء، جنہیں تم سمجھتے تھے نہیں۔ ایک ہوتا ہے کوئی شے تھی تو نہیں لا سکے، تو اس سے مراد ہے کہ اس کی حیثیت تو تھی۔ جنہیں تم سمجھتے تھے اس کی حیثیت ہے نہیں، اس کی حیثیت کا سمجھنا بھی تمہاری غلط فہمی اور اس کا انحصار کرنا بھی تمہاری غلط فہمی اور دھوکہ ہے، اپنے لیے نقصان کا سبب بنا۔ پھر ہم جب اس بات پر پہنچیں کہ بہت بڑا نسخہ اللہ کی یاد ہے جو غفلت سے نکالتی ہے، اب اس غفلت سے نکل کر پھر کیا کرنا ہے؟ بہت سارے سوالات آتے ہیں، جستجو آتی ہے کہ جی میں ذکر کر رہا ہوں، باقاعدگی سے بھی کر رہا ہوں، اپنے معاملات کام بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن کوئی کمی محسوس کر رہا ہوں۔ آئے روز یہ سوال ای میل میں، خطوط میں، اسی طرح کے اس نہج کے آتے۔ اگر تو یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں واقعی میں ہم کر رہے ہیں تو پھر یہ تشنگی نہیں رہے گی، اور اگر ہم اللہ کر رہے ہیں اور پھر غفلت کی کوئی پرچھائی ہے تو پھر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں کہاں خطا کر رہا ہوں، کیا میرا طریقہ ذکر درست ہے، نیت سے۔ اب جب ہم نیت کو کھنگالتے ہیں معزز سامعین کرام، تو یقین کریں اتنی باریکی ہے کہ بندہ
بول نہیں رہا، مان نہیں رہا، لیکن پھر بھی ذات کی انا میں لگا ہوتا، جیسا میں بزرگ ہوں، جیسے مجھے سمجھ آئی، میرے مقامات، میرے منازل۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کو اپنے منازل دیکھنے ہیں وہ اپنے معمولات کو دیکھ لے، اپنے کردار کو دیکھ لے، سمجھ آ جائے گی۔ پھر لوگ شاید کسی لگی لپٹی بات کو نہ سمجھ پائیں، اللہ کی ذات علیم وہ نہیں جانتے، جہاں دو ہیں تیسرا اس کی ذات ہے، جہاں تین ہے چوتھی اس کی ذات ہے۔ قرآن کریم بیان فرما رہا ہے ہم خود کے اتنے قریب نہیں ہیں جتنا اللہ کی ذات قریب۔ تو وہ باریکیاں اور غلطیاں، اور اللہ کریم توفیق دے کہ اپنی غلطی لگے، اپنی غلطی کی کڑواہٹ محسوس ہو، اور اللہ کریم یہ حقیقت عطا فرمائے کہ ہم اپنی غلطیوں کو خود نہ پردے دیتے رہے، اس سے نکلنے کی کوشش۔ پھر جب ہم اس سارے موضوع کو یہاں لائیں گے تو پھر زندگی ہے، اور زندگی کی ایک جو عرصہ یا جو فرصت ہے اس نے گزرنا ہے۔ اس سارے تسلسل میں حقوق و فرائض کی ایک تقسیم ہے، معمولات زندگی ہیں، صرف ذات نہیں، گھر ہے، اہل و عیال ہے، معاشرہ ہے۔ اس سارے میں اتنے کے معاملات ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کیا کروں۔ یہ تو بحث کی جا سکتی ہے کہ مجھ سے کیا کیا چھوٹ گیا، یہ بات نہیں کی جا سکتی کہ میں کیا کروں۔ انسانی زندگی میں اتنی حرکت ہے از خود کہ اس حرکت میں اپنا حصہ اور اپنے فرائض پورا کرتا رہے تو وقت کم پڑتا ہے، چاہے جائے کہ ہم سمجھیں۔ اور جب ہم یہ سمجھیں کیا کروں تو وہ تخیلاتی دنیا میں رہ رہا ہے۔ دنیا کی زندگی حقیقت ہے، حقیقت میں آ کر حقیقت کے پہلوؤں کو اور ان کے اصولوں کو سمجھتے سیکھتے ہوئے اختیار اس طرح کرنا ہے جس طرح ہمیں دین اسلام تعلیم دے۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ پھر قرآن کریم ارشاد فرماتے ہیں البتہ تمہارے آپس کے تعلقات منقطع ہو گئے، اور جو تم دعوے کیا کرتے تھے سب جاتے رہے۔ سوالیہ پہلو ہے، پھر جواب ارشاد فرمایا، چونکہ پھر وہاں جواب ہوگا نہیں تو جواب ارشاد فرمایا جائے کہ وہ جن پر بڑی امیدیں تھیں وہ جاتی رہیں، وہ رشتے جو استوار کر رکھے تھے وہ ختم ہو گئے اور ٹوٹ گئے۔ بندوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھ کو بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو وہ کیفیت اور حال لقد تقطع، ہر شے جو ہے جو بنا رکھی تھی وہ قطع ہو گئی۔ بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون، وہ جو آپس میں بنا رکھی تھی، سمجھ رکھی تھی، اس کی حیثیت تو تھی کوئی نہیں، وہ جاتی رہی۔ تو یہ اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے، اس نے ہمیں دین حق عطا فرمایا۔ اللہ کو متواتر اپنی زندگی کا ایسا معمول بنائیں کہ کوئی دن ضائع نہ ہو۔ ایک تو ہوتا ہے نا اجتماعات ہیں، ماہانہ اجتماعات ہیں، مرکز کے ہیں، آپ کے اپنے حلقہ ذکر کے ہیں، ہفتہ وار ہیں۔ اپنی ذاتی زندگی کا حصہ بنائیں کہ کوئی دن ضائع نہ ہو، اور اس میں ترقی کے لیے گراوٹ سے بچنا کم از کم ذکر ایک دفعہ ضرور ہو
تو کچھ گراوٹ سے بچنے کا سبب ہو جائے۔ اور اگر اسے 2 وقت کے معمول جس کی تربیت دی جاتی ہے، جس کے لیے کہا جاتا ہے، جس کے لیے قرآن کریم بیان فرما رہے ہیں، اس پر لے جاؤ گے تو حفاظت کے ساتھ ترقی کا معاملہ شروع ہوگا، قرب الہی کے حصے نصیب ہوں گے۔ اور ذکر کا کرنا اور ذکر کی مناظر کو اللہ کی ذات کے لیے، اس کے قرب کے لیے سمجھنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، چونکہ مقصد اللہ کا قرب ہے۔ اور یہ مزدوری کا وقت ہے جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ کریم کی شان ہے، قادر مطلق ہے، کریم رحیم ہے، غفور ہے، وہ معاف فرماتا ہے، اسے پسند ہے، ہم گنہگار خطاکار ہیں۔ اپنی جستجو اور اس جستجو کے پیچھے جو نیت ہے، اس سے آگے معاملہ اس کے سپرد ہے۔ کون ہے ہم کہیں کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں، میں یہ کر رہا ہوں، میں اتنا معمول۔ بھائی اگر کر رہا ہے کوئی تو اسی کی توفیق ہے، کمال ذاتی کہیں کسی کا کوئی ہے نہیں، جو کچھ ہے اللہ کریم کی عطا ہے۔ تو یہ موقع بھی میسر آیا، لیکن اس موقع میں اپنے آپ کو اس طرح تیار کریں کہ جب واپس جائیں اپنی زندگیوں میں تو پھر غفلت نہ چاہیں، اپنے حصے کے حقوق ادا کریں۔ یہ زندگی پلٹ کر نہیں آنی، یہ گھروں کے یہ جو کنبے کی رشتوں کا ہونا یہ بکھر جاتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا والدین کا پاس ہونا، بہن بھائیوں کا پاس ہونا۔ ایک وقت آتا ہے، وہ ایک گھر جو تھا جس میں بچہ کھیل کود رہا تھا، وہ گھر بھلے مزید 4 یا 5 گھروں کی صورت اختیار کر گیا ہو، اس فرد کے لیے اس گھر کی وہ کیفیت نہیں رہتی کہ ماں باپ بیٹھے ہیں، بہن بھائی ہیں، کسی بات پر لڑ رہے ہیں، کسی بات پر ہنس رہے ہیں، کہیں خوش ہو رہے ہیں، وہ ختم ہو۔ تو جو لمحہ گزر رہا ہے یہ قیمتی ہے، اور جب ہم اسے اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں گے تو زندگی کی خوشیاں بھی ہیں اور پھر اللہ کی رضا بھی۔ اور یہ بہت بڑا احسان ہے کہ رب کائنات کی رضا نصیب ہو جائے۔ پھر یہ جو آپ چلتے ہیں نا منازل سلوک میں، تو اللہ عطا فرمائے، چونکہ یہ ولایت کا جو رستہ ہے یہ کسبی ہے، یہ ممکنات میں سے ہے کہ بلند ترین وسعتوں میں کوئی جا سکتا ہے، یہ ممکنات میں سے ناممکن نہیں ہے۔ دین اسلام پر عمل اور جو محنت اور مجاہدہ کرایا جا رہا ہے، جو اللہ کی یاد سکھائی جا رہی ہے، چونکہ یہ جو قرب کی منازل ہیں یہ سوائے قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منسلک ہونے کے اور کوئی راہ نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ اور میں جو عرض کر رہا ہوں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو ظاہری عبادات کر رہے ہیں وہ غلطی ہے یا کمزوری ہے، نہیں، بہت اللہ کا احسان، وہ اللہ کریم کی رضا کے سبب ہے۔ اور اگر کوئی قرب الہی کو راستے اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسے قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہو۔ یہ میرے اور آپ کے کہنے کی بات نہیں ہے، یہ پسند ہے میرے اللہ جل شانہ، اس نے ایسے پسند فرمایا ہے، معاش و ما کون ہوتا۔ تو جب آپ اس راستے پر آتے ہیں تو یہ جو بلندیاں عرشوں کی ہیں، اس ختم ہونے کے بعد عالم امر میں پھر ایک ایسا دائرہ آتا ہے جسے دائرہ رضا بھی کہتے ہیں۔ جیسے فنا فی الرسول ہے، بے شمار پہلو کیفیات ہیں، لیکن ذات کی نفی اور جو کچھ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یعنی اطاعت کا نصیب ہونا، یہ فنا فی الرسول کی کیفیت ہے۔ اسی طرح جب رضا کی بات آئے گی تو اس کی کیفیت کیا ہو کہ بندہ اللہ کی رضا میں ڈھل گیا،
بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی محنتیں کرتے رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس دائرے تک پہنچا. تو یہ موقع ہے. اسباب کو مقصود نہ کیجیے گا کہ اسباق میرا سبق وہ میری منزل. بنیاد جو رکھیے گا وہ اللہ کی رضا رکھیے گا، اللہ کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر یہ بنیاد رکھیے گا. یہ راستے جو ہیں یہ راستے کی منازل ہیں، لیکن مقصود ذات باری تعالیٰ. اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ ہماری کمی بیشیاں معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ